مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے آفتوں سے پناہ کا روحانی علاج۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا وکیلو 7 مرتبہ جو کوئی بعد نماز اثر پڑھ لے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آفتوں سے پناہ میں رہے گا۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو 7 مرتبہ بعد نماز اثر پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عزوجل آفتوں سے پناہ میں رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تھا مختلف قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ یہ بھی وظیفہ بھی آپ اپنے معمولات میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات اچانک سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کا یہ عمل ناظرین آپ کو بتایا بھی گیا، دکھایا بھی گیا، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں، روزانہ یا وکیلو آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی آفت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آئیے مزید بڑھتے ہیں، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ اشفاق احمد کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنی تھی کہ آج کل ہمارے معاشرے میں شوگر کا مرض بہت عام ہو گیا ہے، جس میں اکثریت کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، چند ایک کی لو بھی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا علاج بیان فرما دیں تاکہ اس کو نارمل رکھا جا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ علاج تو ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، پڑھنے کے لیے وظائف آپ کو بتائیں گے، قرآنی آیت ہم آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ باقی رہا ڈاکٹری علاج تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے گا، اس کا بھی باقاعدہ پورا علاج ہوتا ہے، پرہیز ہوتا ہے، احتیاطیں ہوتی ہیں، تو ڈاکٹری علاج بھی آپ کرواتے رہیے گا۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل شوگر کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، جو پڑھنے کے لیے آپ کو وظیفہ بتایا جائے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری قلم رکھیے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی یا آپ کی فیملی میں سے کسی کو شوگر کا مرض ہے تو آپ بھی یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے گا، پھر اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ یاسر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ سلسلہ روحانی علاج ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرا سوال یہ تھا کہ لوگوں کے شر سے بچنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح ہے، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے۔ میں کاشف بات کر رہا ہوں بفر زون سے۔ پہلے بھائی یہ ارشاد فرما دیجیے کہ چھوٹے بچوں کو اگر پیلیا ہو جائے تو کیا پڑھ کے ان کو دم کیا جائے، جزاک اللہ۔ صحیح ہے، بچوں کو یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جیسے بچے کی ولادت کے بعد بھی عموماً بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے نا، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو پیلیا ہو چکا ہے کسی بچے کو، تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے، اور ولادت کے بعد جیسے بچوں کو عموماً ہو جاتا ہے پیلیا تو اس وقت کیا پڑھ کر دم کیا جائے؟ ایسے عموماً دیکھا جائے تو یہ مرض آج کل کچھ زیادہ ہو رہا ہے، جو بچے نو مولود پیدا ہوتے ہیں تو عموماً اس میں مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا ایک روحانی علاج عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن شریف کی سورہ فاتحہ، جس کے ہم الحمد شریف بھی کہتے ہیں،
تو سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیاز پر دم کر دیں، اور پھر وہ دم کیا ہوا پیاز بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے پیلیا ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے اگر کسی بچے کو پیلیا ہو چکا ہے، یا بڑی عمر کا اگر کوئی اسلامی بھائی ہے، اسلامی بہن ہے، اگر ان کو پیلیا ہو چکا ہے تو پیلیے سے حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات یا فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، جہاں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل پیلیا ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یاسر بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بعض اوقات حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے پیچھے لگ جاتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچا دیں۔ اگرچہ ان کا یہ عمل قابل غور کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہو تو اب اس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ یاسر بھائی کا سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، ایک ہے یا قابض اور دوسرا ہے یا باسط، یا قابض یا باسط۔ یہ 30 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس نام میں پاک پڑھنے کی برکت سے دشمن کے شر سے حفاظت ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ شوگر کا بھی روحانی علاج آپ سے ابھی ہم معلوم کریں گے۔ آئیے پہلے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی مزید کالز، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ ان کا نیم ہے وکاس، تو ان کی والدہ کا نام ہے ریاض بی بی، تو ان کو کیا کاروبار نہیں چل رہا، اوپر سے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ صحیح، کاروبار نہیں چل رہا، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ گھر کی تعمیر کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا، تعمیر رک گئی ہے۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میری والدہ کا نام بختمئی ہے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، نام ہے رکسانہ بی بی بنت حمیدہ بی بی۔ وہ بہت پریشان رہتی ہے رشتوں کی وجہ سے۔ صحیح، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہم استخارہ کرواتے ہیں۔ والدہ کا نام رخسانہ بتایا اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بتایا، تو اب والدہ کا نام آپ نے بتایا، رشتوں میں کن کے رکاوٹیں ہیں تو ان کا بھی آپ نے نام بتانا تھا، لیکن چلیں ہم آپ کو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد خان ہے، میری والدہ کا نام عالم خاتون ہے۔ مجھے دل کی تکلیف بھی ہے اور معدے کی تکلیف ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا معدہ بہت خراب ہے، اس کے لیے علاج اور کو وظیفہ بتائیں۔ صحیح، معدہ کی خرابی کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ آمنہ خاتون، والدہ کا نام کریمن، اور مسئلہ یہ بیمار ہے، بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری چھوٹی بہن ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، الصفا نام ہے، ان کی امی کا نام ہے شہزادی بانو۔ استخارہ کروا دیجیے، کبھی سر میں درد رہتا ہے، کبھی کان میں، کبھی دانت میں۔ صحیح، مختلف قسم کے یعنی جسمانی تکلیف، درد وغیرہ کی شکایت رہتی ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ یونس، ان کی والدہ کا نام ریاض بی بی، کاروبار کا مسئلہ ہے اور ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ کاروباری مسائل، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ جمیلہ بی بی اور اللہ رکھی والدہ، اموروں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کافی زیادہ میڈیسن استعمال کر رہی ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ان کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے بھی شامل لینا ہے۔ ابھی آپ کے انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے، پھر آپ کو وظائف بھی دیے جائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے گا، نوٹ بھی کیجیے گا۔ اچھا، یہاں شوگر کے حوالے سے بھی ایک کال آئی تھی کہ شوگر کا بھی مسئلہ ہے، شوگر کا بھی روحانی علاج بتائیے گا۔ اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دل میں تکلیف رہتی ہے، دل کی بیماری اللہ نہ کرے اگر کوئی مبتلا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد۔ جی، شوگر کا علاج پہلے سماعت فرما لیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے
یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اول آ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس آیت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شوگر کا مرض ان کا ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ پوچھا کہ دل میں تکلیف ہے، تو دل کی تکلیف کے لیے یہ عمل کیجئے: یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دعا ہے یا اللہ قوینی وقلبی، اسے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دل کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ مرض آپ کا دور ہو جائے گا. اچھا، وظیفہ تو ماشاءاللہ عز و جل آپ نے ارشاد فرما دیا، وظیفہ تو پڑھ لیں گے. اب کیا دل پر باندھنے کے بھی کچھ تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں؟ کہاں سے حاصل کریں؟ جی بالکل. جی، ہمارے جو روحانی علاج کے جو بستے لگتے ہیں مختلف مساجد میں، وہاں پر باقاعدہ اس کا تعویذ بھی دیا جاتا ہے. تو جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ خود یا ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی نمائندہ وہاں ہمارے روحانی علاج کے بستے پر حاضر ہو اور وہاں سے تعویذ حاصل کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے تعویذ باندھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی فرق پڑے گا انشاءاللہ. تعویذات اتاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، اور پڑھنے کے لیے جو وظائف آپ کو بتائے گئے تو یہ بھی ضرور پڑھیے گا، اور تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے. آئیے شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات. نوٹ کیجئے گا، ہمارے وقاص بھائی، آپ کی قول تھی وقاص بھائی کے حوالے سے استخارہ کیا گیا کہ کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو دیکھیں استخارے میں کچھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں. جی ہاں، بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے میں وظیفہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد. نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں گے 300 مرتبہ یا وہابو. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا وہابو. 300 مرتبہ آپ پڑھیں نماز فجر کے بعد. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں، کاروباری مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا. وجوہات کیا ہیں اس پر بھی غور کیجیے گا. بعض اوقات دیکھیں کاروباری معاملات میں جو نقصان ہو جاتا ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات چلتے چلتے رک جاتا ہے. اسے بعض اوقات اپنی بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اپنی غلطی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر آپ نے رکھنا ہے، اور تعویذاتی اتاریاں بھی ضرور حاصل کیجئے گا. ہمارے عبداللہ بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر کی تعمیر ہم کروا رہے ہیں، اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں تو استخارہ کر دیجئے. استخارہ کیا گیا. استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے. کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، وقتی طور پر رکاوٹیں ہیں، اور کوشش آپ اپنی جاری رکھیے. اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ عمل آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. یا مؤخرو، یہ پڑھیں گے آپ 100 مرتبہ. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے. 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھیں. یہ وہ وظیفہ ہے ناظرین کہ جو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے. اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دے گا، اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. تو یہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، اور گھر کی تعمیرات کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنا بھی نام بتایا تھا، والدہ کا بھی نام بتایا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو دیکھیں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں نا، اس نے یہ عمل کرنا ہے. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. تو تا حصول مراد اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے. مزید اوراد اتاریہ کے بستوں سے، تعویذات اتاریہ کے بستوں سے آپ نے یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، اس کا کاٹ کا بھی عمل یہ کروا لیجیے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نام بتایا تھا آمنہ خاتون، اور والدہ کا نام بتایا تھا کریمن، کہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں. تو اس کے لیے استخارے کا آپ نے کہا تھا، استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. تو
ان کو چاہیے کہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کی والدہ کو صحت تندرستی نصیب ہوگی اور سلامتی بھی نصیب ہو جائے گی. اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے چھوٹی بہن کے حوالے سے کہا تھا الشفا نام بتایا تھا کہ کبھی سر میں درد رہتا ہے تو کبھی کان میں تکلیف رہتی ہے کبھی جسم میں درد رہتا ہے تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں الحمدللہ بہتری ہے, کوئی روحانی مسئلہ عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے اور بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ڈاکٹری علاج بھی آپ گھر والوں کا جاری رکھیں, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی بہن خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہو تو خود پڑھ کر یہ دم کریں. عمل کیا ہے, یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھنا ہے, یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. یہ تمام بیماریوں کا الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ ہے. 115 مرتبہ یہ پڑھیں. اچھا دوسرا جو آپ نے بتایا تھا کہ کبھی چھوٹی بہن کے کان میں بھی تکلیف رہتی ہے تو 21 مرتبہ یا سمیعو, یہ کان کی بیماریوں کے لیے روحانی علاج ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے کان میں درد رہتا ہو, کان سے پیپ آتی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, بعض اوقات دانے ہو جاتے ہیں اور کان میں بڑی تکلیف اگر ہوتی ہو تو یا سمیعو 21 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کان پر پھیر لیں, اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے یونس اسلام, آپ نے بتایا تھا کہ کاروباری مسائل ہیں تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کے کچھ مسائل اشارہ آ رہا ہے اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے. اس کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ ایک وظیفہ کیجئے گا. وظیفہ آسان ہے, اتنا کافی طویل وظیفہ نہیں ہے. تو عمل یہ ہے کہ نمازیں تو پڑھنی ہیں کیونکہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ فرائض کی پابندی, 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا ہے. نمازوں کی پابندی کیجیے گا اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا پڑھ لیجیے گا. یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے کیونکہ یہ دو وہ صفاتی نام ہیں ناظرین کہ ان صفاتوں ناموں کی برکت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. اور جو یہ وظیفہ پڑھے تو اس کے رزق میں وسعت کشادگی پیدا ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. تو یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروباری مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور طبیعت کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا کہ طبیعت بھی خراب رہتی ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی جمیلہ بی بی, آپ نے نام بتایا تھا. ان کے ساتھ مہروں کا مسئلہ ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. استخارہ کیا گیا, ان کے ساتھ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے, کوئی بندش کوئی عملیات اثرات وغیرہ فی الوقت نہیں ہے. اگر کسی کے اللہ نہ کرے مہروں میں مسئلہ رہتا ہو, مہروں میں درد رہتا ہو یا کمر میں پیٹھ میں درد رہتا ہو, جوڑوں میں بعض اوقات عموماً درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اس کی کوئی تعداد فکس نہیں. اچھا با وضو بے وضو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ با وضو ہی پڑھا جائے, یہ بہتر ہے. کوئی بھی وظیفہ ہو, کوئی سا بھی روحانی علاج ہو, کسی روحانی علاج پر آپ نے عمل کرنا ہے, کوئی آپ نے پڑھنا ہے تو کوشش کریں کہ با وضو پڑھیں تاکہ اس کی الحمدللہ مزید برکتیں حاصل ہوں. تو با وضو کا ذہن ہوگا تو الحمدللہ عز و جل اور زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو استخارے کا جواب بھی آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے, دیکھیں حقیقت حال یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور جو ناظرین آپ کو وظائف بتائے نا ابھی, تو آپ نے بتائے گا ایک طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے, تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو. اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کیجیے, ایسا نہ ہو کہ چند دن پڑھا پھر چھوڑ دیا. مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے, اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہو. اور اگر اس میں مزید اچھی نیتیں آپ کر لیں گے نا وظائف پڑھنے میں تو اللہ پاک کی رحمت سے ثواب بڑھ جائے گا. نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو, ذکر اللہ عز و جل کی نیت کریں. یہ نیت کر لیں ابھی کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو باوضو میں نے پڑھنا ہے, قبلہ رو بیٹھ کر میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. تو ان اچھی نیتوں پر اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو ثواب حاصل ہو. آئیے یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے فرمایا نا اس کو مستقل پڑھنا ہے. جی جی. اب جیسے بعض اوقات 2 دن 4 دن پڑھا
اس کے بعد دل اکتا جاتا ہے کہ یار اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں فائدہ ہی نہیں ہو رہا. تو یہ شیطان بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، بیکارہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ چھوڑ دیتے ہیں. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ڈاکٹری علاج کی طرف، تو ایک تعداد ہے ہماری عوام کی جو ایک طرف ایک جگہ سے فرق نہیں پڑا نا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہاں سے نہیں پڑے گا تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. یہ مستقل علاج کرانے کا ذہن ہوتا ہے، وہاں مستقل علاج آپ کروا رہے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام آپ پڑھ رہے ہیں، قرآنی آیت پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس میں اگر مستقل مزاجی اور وہ اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو مستقل مزاجی یہ ایک بہت لگ کے کروانا چاہیے نا علاج، لگ کر نہیں کرواتے. مسئلہ یہ ہم بڑے اجرت پسند ہوں گے، بس میں وظیفہ پڑھوں میرا مسئلہ حل ہو جائے، بالکل ایسا مجھے ایک تعویذ ملے اور بس میرا دوسرے دن میرا کام ہونا چاہیے. تو صبر و تحمل ناظرین اپنے اندر پیدا کریں اور لگ کر ایک جگہ سے علاج کروائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی نا یہ مسئلہ ہے کہ کاروبار میں نا بندش بہت ہے اور کام کرنے کا دل نہیں کرتا. اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں آپ. صحیح ہے، بندش کا توڑ انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے، روحانی علاج معلوم کریں گے کہ بندش کا اگر توڑ کرنا چاہیں کاروباری تو وہ کیا ہے. چلیں انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. بھائی میں نے ایک دوست کے ساتھ مل کے نیا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے دیسی مرغی کا انڈوں کا، تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا. میرا نام ہے غلام مصطفیٰ والدہ نور الہوا، اور ان کا نام ہے کامران بشیر، والدہ کا نام ہے اللہ رکھی. صحیح، انڈوں کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. بھائی جان میں نے نا اپنی چھوٹی سسٹر کے لیے استخارہ کروانا تھا، شیزہ نامک کا، اور شہادہ پروین کی والدہ کا نام ہے، ماں رہتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. تو میری وائف کا نام رضیہ بی بی ہے اور اس کی والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، اور اس کا استخارہ کر کے دیکھنا ہے کیا مسئلہ ہے. گھر میں لڑائیاں جھگڑے بہت ہیں، کاروبار نہیں کر رہا، ذرا استخارہ کر کے بتانا مہربانی. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. سر جی میرے والد صاحب ہیں، ان کا نام ہے محمد شریف اور ماں کا نام ہے حسینہ بیگم. سر وہ بہت ٹینشن میں، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اثرات جیسے ان کا حملہ نہیں کرتے. اب اس چکر میں ان کی بہت ذہنی ٹینشن ہو رہی ہے. اچھا، یعنی ٹینشن ان کو ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی آپ کے والد صاحب کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں. ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں. اگلی قول چلا دیجیے. استخارہ کروانا ہے. میری ماں کا نام سیناز اور ان کی امی کا نام کلثوم. ان کے پیٹ کی تکلیف ہے، گردے کی تکلیف ہے، روحانی علاج بتا دیں. پیٹ کی تکلیف اور گردے کی بھی تکلیف کا بتایا نا. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے اور استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کی والدہ کا بھی. کاروباری بندش کے حوالے سے قول آئی تھی نا کہ بھئی کاروبار میں بندش ہو چکی ہے، تو اگر کسی کے کاروبار میں بندش ہو تو کیا عمل کرے، کیا وظیفہ پڑھے کہ بندش کا توڑ ہو جائے. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات بندہ خود محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ بندش ہے، کام چل نہیں رہا. حالانکہ مارکیٹ کو دیکھا جائے تو مارکیٹ میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو مارکیٹ ہی ڈاؤن ہوتی ہے اور خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں شاید میرے اوپر کوئی بندش ہو گئی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو عمل ہے اس کو 35 مرتبہ لکھیں اور یہ لکھ کر دکان پر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے دیوار پہ لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں برکت ہوگی اور کام اچھا چلنا شروع ہو جائے گا. 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے. کسی کاغذ پر، سفید کوڑا کاغذ ہو، اس پہ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اس کو کسی دیوار پر لگا دیں دکان میں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بندش وغیرہ کے معاملات ختم ہو جائیں گے. صحیح.
اور بندش کے توڑ کے لیے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کیجیے گا، کارڈ کا عمل بھی کروائیں اگر آپ کو اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کاروباری حوالے سے کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے۔ اور آن لائن بھی آپ الحمدللہ عز و جل کارڈ کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، تو اس میں آپ ایک فارم سبمٹ کیجئے گا شعبہ روحانی علاج کو، اور شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل کرے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ عطاریہ کا جو بستہ ہے جی جی اس پر بھی اس کاروباری بندش کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک عمل دیا جاتا ہے، تو وہ کچھ تفصیلی ہے، تو وہاں ان کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو دے دیں گے روحانی علاج، اور وہ عمل کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی بندش کا سلسلہ انشاءاللہ وہ تو ایسا توڑ ہے کہ آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ خود ہی بندش کا توڑ کر سکتے ہیں، بالکل مخصوص عمل بتایا گیا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ اچھا بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ناظرین کی طرف سے بھی کافی سارے میسیجز بھی ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، استخارے الحمدللہ عز و جل کر لیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ میں نے اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ رشتے آتے تو ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ استخارہ کیا گیا، سائمہ نام والدہ اور ان کی والدہ کا نام صغرا، تو استخارے میں قدرتی طور پر ہی وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، وقتی طور پر رکاوٹیں ہیں، تو اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہو تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ سورہ والتین یہ 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اللہ نہ کرے اگر رشتے میں بندش بھی ہوئی تو وہ بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ سورۃ التین ہے، اسکرین پر بھی آپ سورت کا نام دیکھ رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، تو یہ 60 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا تھا کہ میرا نام فیاض عطاری ہے، میں نیا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کروانا ہے کہ میرے لیے صحیح ثابت ہوگا یا نہیں۔ تو فیاض بھائی نیا کام تو شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کام کون سا ہے، کام کی نوعیت کیا ہے، کون سا کام ہے، تو اس کی بھی اگر آپ وضاحت کر دیتے تو آپ کا استخارہ کر کے بتا دیتے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا تھا استخارے کے حوالے سے کہ میرے والد ہارٹ کے مریض ہیں، ان کا استخارہ کر کے بتائیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ ان کا نام فیاض احمد اور ان کی والدہ کا نام زبیدہ ہے، تو آپ کے والد صاحب کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی عملیات کوئی بندش وغیرہ والد صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جن کے اللہ نہ کرے دل کے مرض میں مبتلا ہو اگر کوئی، اب جیسے آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تو آپ کے والد صاحب کے لیے ایک روحانی علاج ہے کہ سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ لیں، دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیں۔ اچھا اب یہ دم کیا ہوا جو سیب ہے نا یہ آپ رکھ لیں، اب دوسرے دن نماز فجر کے بعد خالی پیٹ پر صبح آپ کے وقت آپ یہ دم کیا ہوا سیب آپ کے والد صاحب کھائیں، انشاءاللہ عز و جل دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اچھا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ کر سیب پہ دم کرنا ہے آپ نے، اور پھر یہ دم کیا ہوا سیب صبح نہار منہ خالی پیٹ پر ناشتے سے پہلے یہ کھانا ہے آپ کے والد صاحب نے۔ اور یہ بھی ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ اس کا ضرور حاصل کیجیے گا۔ دل کے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، اور آپ والد صاحب کے لیے استعمال کیجیے، لیں، انشاءاللہ عز و جل دل کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا ناظرین کی طرف سے کچھ کالز بھی تھیں استخاروں کے حوالے سے، استخارے بھی الحمدللہ عز و جل کر لیے گئے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، غلام مصطفیٰ نام آپ نے بتایا تھا کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ مل کر دیسی مرغی کے انڈوں کا کام شروع کرنا یہ چاہ رہے ہیں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ ہے، بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اور ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوا استخارے کا جواب۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں غلام مصطفیٰ بھائی، آپ چونکہ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور پارٹنرشپ میں کریں گے، ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، آپ دارالفتہ اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی بھی ضرور لے لیجئے گا، کیونکہ جب آپ ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں نا، اب شریعت کے کیا کیا احکامات ہیں آپ کے لیے یہ سیکھیں،
اس کی بھی رہنمائی لے لیجیے گا. پھر جب آپ شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں برکت رہے گی, نقصان بھی نہیں ہوگا. اور جب شرعی رہنمائی لے کر شرعی تقاضوں کے مطابق اور شرعی احکامات کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں, پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکت رہتی ہے. الحمدللہ عز و جل شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی چھوٹی بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, شیزا نام بتایا تھا, تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی چھوٹی بہن پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ ضرور حاصل کیجئے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ نام بتایا تھا رضیہ اور ان کی والدہ کا نام نسیم, تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کچھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, نظر بد کے معاملات ہیں, اور ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا نظر بد سے حفاظت کے لیے, مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے نظر بد سے حفاظت کا یہ روحانی علاج ارشاد فرمایا ہے. ابھی آپ یاد نہ کر سکے ہوں, لکھ نہ سکے ہوں, نوٹ نہ کیا ہو, تو مدنی پنصورہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ وہ ٹینشن لے لیتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان پر اثرات ہیں. تو دیکھیں آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا گیا, شریف نام آپ نے بتایا تھا والد صاحب کا. استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے, کوئی اثرات, کوئی عملیات, کوئی بندش, آصف وغیرہ کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ والد صاحب کو کوشش کریں کہ ایزی کرنے کی کوشش کریں, خوش رہیں آپ کے والد صاحب, اپنے آپ کو ایزی رکھیں اور ٹینشن سے دور رہیں. انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے, ان کی ٹینشن دور کر دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا الحمدللہ. اس کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اگر آپ کے والد صاحب خود یہ وظیفہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیے گا. عمل کیا ہے, 60 مرتبہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ کے والد صاحب اپنے اوپر دم کر لیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. والد صاحب نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر والد صاحب پہ دم کرے اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 بیماریوں کی دوا ہے اس وظیفے میں, حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور سب سے ہلکی بیماری رنج و علم, بیماری, پریشانی. تو لا حول شریف یہ آپ پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں, انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ پیٹ کی بھی بیماری ہے, گردے میں بھی تکلیف رہتی ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. استخارہ کیا گیا, بیماری کا ہی اشارہ ہے, کوئی ان کے ساتھ بھی عملیات, بندش وغیرہ نہیں ہے. پیٹ کی بیماری کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے والدہ کو یہ بتانا ہے کہ جب بھی پانی پئیں نا تو دیکھیں پانی پینے سے پہلے تو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, سنت کے مطابق پانی بھی پینا ہے. جب بسم اللہ شریف پڑھیں نا تو ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں 7 مرتبہ, 7 times 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی پینے. آپ کی والدہ دن میں جب بھی پانی پینا ہو پانی پینا ہے, بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے 7 مرتبہ, یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھا, پانی پہ دم کیا, پانی پی لیں. یا چاہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں, خدمت کریں. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ پیٹ کی بیماریوں کا روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا, مدنی پنصورہ میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے. اسی طرح ایک مشورہ بھی آپ کو دیتا ہوں, جن کا اللہ نہ کرے پیٹ خراب رہتا ہو, قبض کی شکایت رہتی ہو, یا پیٹ کے کسی اور مرض میں مبتلا ہوں, تو اوراد عطاریہ بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں, سلسلے میں مختلف قسم کے وظائف بھی بتائے جا رہے ہیں, اس کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو پیٹ پر باندھنے کا اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے, وہ ضرور حاصل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی الحمدللہ. یہ تیار شدہ آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے
مل جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز بھی شامل کریں گے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بہت اہم بات ہے بالخصوص ہمارے ان ناظرین کے لیے جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کالز بھی ہم نے شامل کیے ناظرین کی، میسیجز بھی شامل کیے، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں جو آتے ہیں ناظرین کی طرف سے نا، سوالات بھی ریکارڈ کرواتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس کا بھی روحانی علاج جاننا ہے، تو کچھ ویڈیو سوالات بھی ہم ناظرین کے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا سوال ہے کہ شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ میرا نام محمد فرحاد ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کینسر سے نجات کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، کینسر سے نجات کا روحانی علاج، جی کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس موذی مرض میں مبتلا ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ یہ امیر سنت کا رسالہ ہے، بیمار عابد، بیمار عابد، یہ امیر سنت کا رسالہ ہے۔ اس میں امیر سنت نے چند ایک اوراد کینسر کے حوالے سے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عمل بیان کرتا ہوں۔ قرآن شریف کی یہ آیت ہے سورہ ملک کی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 14، یہ 2022 مرتبہ پڑھیں اور اس کو پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کریں، چاہیں تو پانی پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے کینسر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو کینسر کا مرض یہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، کینسر کا مریض تو ظاہر سی بات ہے خود نہیں پڑھ سکتا، کیفیت اس کی ایسی ہوتی ہے، طبیعت اس کی اس طرح بے چینی والی ہوتی ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر دیں۔ اگر اتنا مرض زیادہ ہے کہ وہ خود پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس صورت میں گھر کا کوئی دوسرا فرد پڑھ کر وہ بھی دم کر سکتا ہے، دم کر سکتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کرنا۔ اچھا، ہمت رکھیے گا، دیکھیں جنہوں نے سوال کیے نا، بعض اوقات یہ مرض اس کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑی یوں سمجھیے کہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے کینسر ہو یا کوئی بھی مرض ہو۔ بعض اوقات کینسر والے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کسی کے سر میں درد ہوا، بعض اوقات یہی مرض، یہی بیماری، یہی تکلیف موت کا سبب بن جاتی ہے۔ کسی کو چھینک آتی ہے چھوٹی سی بھی، بعض اوقات اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹا سا مرض یہی بیماری کا سبب بن جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، یہی مرض بیماری موت کا سبب بن جاتا ہے۔ چاہے مرض چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمت حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ہم اپنا ذہن بنائیں، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کینسر کا بھی روحانی علاج آپ کو بتایا گا۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا، ناظرین کو بھی میں مجدنی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے نا، آپ اس کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ تعویذات اتاریہ کے بستوں پر الحمدللہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے آتے ہیں، مدنی بہاریں آتی ہیں، الحمدللہ لوگ آ کر بتاتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی آئے تعویذات اتاریہ کے بستے پر، تو انہوں نے کافی بیمار تھے اور اسی مرض میں مبتلا تھے، کینسر میں نا، تو انہوں نے علاج کا سلسلہ شروع کیا۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا کورس ہوتا ہے، پینے کے لیے دی جاتی ہیں، صبح نہر منہ خالی پیٹ پر اس میں پانی ڈال کر پینا ہوتا ہے۔ تو ناظرین انہوں نے الحمدللہ عز و جل کورس مکمل کیا، پھر انہوں نے ٹیسٹ کروایا اپنے، اور الحمدللہ عز و جل بہت اپنے آپ کو بہتر پایا، اور اللہ پاک کی رحمت سے مستقل علاج کی برکت سے یہ مرض ان کا ختم ہو گیا، صحت یاب ہو گئے۔ تو وہی بات اعتقاد کی مضبوطی کی، یقین کامل ہونا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، اور لگ کر علاج کروانا چاہیے۔ جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ علاج کروائیں، لگ کر کروائیں، ایک جگہ سے کروائیں، اور اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اس میں مایوسی بہت زیادہ آ جاتی ہے، بہت جلد آ جاتی ہے، کہ مشہور یہ ہے کہ جی کینسر کا علاج نہیں ہے، حالانکہ ایسا تو کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو، بالکل کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج ہو ہی نہ۔ اب مشہور یہ ہے کہ علاج ہے نہیں، تو اس وجہ سے لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کینسر ہو گیا ہے، اب وہ پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں اب اس کا علاج ہوگا نہیں ہوگا، کیا کریں گے، کیسے کریں گے،
اسی ٹینشن میں بندہ الٹرا زیادہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی ٹینشن نہ لیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ ایک اور ویڈیو سوال تھا، شیطان کی شرارتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا وظیفہ ہے؟ تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص۔ کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص یہ 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر شیطان اپنے لشکر سمیت بھی کوشش کرے نا کہ اس سے گناہ کروائے، وہ گناہ نہ کروا سکے جب تک کہ وہ پڑھنے والا خود نہ بڑھے اس طرف۔ تو شیطان کی شرارتوں سے، شیطان کے شر سے، گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص طلوع آفتاب سے پہلے آپ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسرا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یا عفو یا عفو یا عفو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں نا، ایک عملی علاج بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اپنی صحبت بدل دیں، یعنی نیکوکاروں کی صحبت میں آ جائیں، عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیں، اچھوں کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، اچھی تربیت ہوگی تو صحبت اثر رکھتی ہے۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور اجتماعیت میں الحمدللہ سے وجہ سے برکت رہتی ہے۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ آپ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلے میں سفر کا ذہن بنائیں، الحمدللہ سے وجہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا، نیکیوں کی محبت دل میں پیدا ہوگی، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا، نیکیوں میں بھی عبادت میں بھی الحمدللہ سے وجل دل لگے گا۔ جب عبادت کی لذت ایک حلاوت ہمیں ملے گی نا تو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ تو صحبت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اپنی صحبت پر غور۔ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، جو آپ کو دونوں وظائف بتائے گئے، نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور کثرت کے ساتھ یا عفو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی ابھی کافی سارے ہیں، لیکن چونکہ ناظرین وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور سلسلہ بھی ختم ہونے والا ہے، تو سب کے کالز اور میسیجز شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہے، سب کی رہ جاتی ہیں تقریباً، تو جن کے کالز یا میسیجز سلسلے میں شامل نہیں کیے گئے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 021348587111، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، اور الحمدللہ 24 گھنٹے روزانہ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے، 12 گھنٹے 24 گھنٹے اس نمبر پر استخارہ ہوتا ہے، اور علاوہ اتوار کے اتوار کو یہ سروس آف رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل شعبہ روحانی علاج کا بھی الحمدللہ ایک آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ذریعے بھی استخارے کروا سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے مل جائے، گھر بیٹھے ہمیں تعویذات مل جائیں، گھر بیٹھے ہمیں وظائف مل جائیں، تو اس کا بھی الحل الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے۔ یہ ایڈریس اپنے پاس نوٹ کیجئے گا، پروگرام سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، اس ایڈریس پر آپ اپنے مسائل، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو پوسٹ کر دیجئے، اور اس میں اپنا پوسٹل ایڈریس لازمی یہ تحریر کیجئے گا تاکہ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے تو اس میں بھی شرکت کیجئے، اور ہر ہفتے الحمدللہ سے وجل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت مقاصد عالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اول تاخیر شرکت کی نیت کیجئے، اور الحمدللہ سے وجل مدنی مذاکرے کے اختتام پر دعا بھی فرماتے ہیں، ضرور دعا میں شامل ہوئیے گا، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور یہی دعا میں شامل ہونا، مدنی مذاکروں میں سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کرنا، مدنی قافلے میں شرکت کرنا، یہ ہمارے مسائل کے حل کا، بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ
اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، آزمائشوں کا بتایا، تکالیف کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، تمام عاشقان رسول کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، مصیبتیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہے بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر